دہشت گرد پورے کا پورا اسرائیل امریکی ایجنٹ کے طور پر جو آج فلسطینیوں پر بمباری کر رہا، یورپ کا اگر ایک کتا مر جائے تو پوری زمین پر ہلچل مچ جاتی ہے، پورے دنیا کا قانون بدل جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عید آئی اور عید میں نئے کپڑے پہنیں گے، لوگوں سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، لیکن روحانی طور پر ہمیں لاشیں ملتی ہیں کہ اس قبلہ اول کو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج کی نشست اتنی اہم ہے کہ آپ سوچیں گے کہ اس طرف تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہر عید پر ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہر عید پہ ہمیں افسوس، قلق، ملال اور افسردگی تو ملتی ہے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عید آئی اور عید میں نئے کپڑے پہنیں گے، لوگوں سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، لیکن روحانی طور پر ہمیں لاشیں ملتی ہیں، ہمیں خون کی ندیاں ملتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید والے دن ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے زیادہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صدام حسین کو پھانسی ہوئی تو عید کا دن تھا، برما کے لوگوں کے خواتین کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، پاش کیا گیا تو وہ عید کا دن تھا۔ کشمیر پر ظلم و ستم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، لیکن آج میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ فلسطین کی جگہ ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ قبلہ اول جس قبلہ اول کی تاریخ قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن سر دست مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس قبلہ اول کو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا، اور وہ قبلہ اول جو نبیوں کی بعثت کی جگہ ہے، وہ قبلہ اول جو نبیوں کی آمد کی جگہ ہے، وہ قبلہ اول جو نبیوں کا مدفن رہا اور ہے، اور وہ بیت المقدس جس بیت المقدس میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب داخل ہوتے ہیں تو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے اس قبلہ اول کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس بیت المقدس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، جبریل امین لے کر جاتے ہیں، تو ہر نبی کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی تعریف کرتا ہے، خاتم النبیین کی تعریف و تحلیل بیان کرتا ہے۔ بالآخر جبریل امین آپ کو پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑے کر دیتے ہیں، اور سارے نبی آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی نماز کے بدلے میں اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز کیا، اور یہ وہی بیت المقدس ہے جس بیت المقدس سے پھر آپ نے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا، اور یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جس بیت المقدس میں آج بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور یہ وہ بیت المقدس ہے جس بیت المقدس کو ڈنڈے کی چوٹ پہ حضرت فاروق اعظم نے فتح کر کے دکھایا تھا، اور یہ وہی بیت المقدس ہے جس بیت المقدس کی طرف میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک منہ کر کے نماز ادا کی، اور اسی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے دوران، نماز کے دوران اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف منہ کر کے چہرہ انور کر کے ادا کی، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی۔ جس مسجد میں یہ حکم آیا، جس مسجد میں یہ تحویل قبلہ کا اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا، اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو مختصر تاریخ ہے بیت المقدس کی، لیکن ایک طرف اسرائیل کی تاریخ ہے، جس بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے رسولوں کو قتل کیا، جس بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو 2 ٹکڑے کر دیا، ریزہ کر دیا، پاش کر دیا، نبیوں کے حکم ماننے کی بجائے، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے، نبیوں کو رسول ماننے کی بجائے الٹا ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری بات کے اندر رکاوٹ نہ بنے، ہمیں یہ دعوت اللہ نہ دیں، ہمیں دوزخ کی باتیں نہ سنائیں، ہمیں جنت کی باتیں نہ سنائیں، ہمیں توحید الہی نہ بتائیں۔ اس بنی
اسرائیل کے اگر کرتوتوں کا میں ذکر کروں تو قرآن پاک کے اندر وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلہ وضربت علیہم المسکنہ، یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ تمام تر تاریخ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ میں من گھڑت بات کوئی نہیں کرتا، اللہ کا قرآن اس چیز کا گواہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس بنی اسرائیل نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، رسولوں کو معاف نہیں کیا، مقدس دھرتی کو معاف نہیں کیا، فلسطین جیسے جہاں نبیوں کی آمد اور نبیوں کا مدفن ہے اس کو کیوں معاف کرے گی؟ آج بنی اسرائیل کے گماشتے، بنی اسرائیل کے غنڈے، دہشت گرد، پورے کا پورا اسرائیل امریکی ایجنٹ کے طور پر جو آج فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ فلسطینیوں کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو شہید کر رہا ہے، اس بنی اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں عالمی برادری کہاں ہے؟ سلامتی کونسل کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ کیا آج ان کی زبانوں کو سمم بکمن امیون فہم لا یرجون کے تالے لگ چکے ہیں؟ کیا ان کو ظلم نظر نہیں آتا؟ یورپ کا اگر ایک کتا مر جائے تو پوری زمین پر ہلچل مچ جاتی ہے، پورے دنیا کا قانون بدل جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹوں پہ مروڑ اٹھتا ہے۔ آج فلسطینیوں کے خون کا کوئی گواہ نہیں، آج فلسطینیوں کے خون پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ کیا تمہاری سلامتی کونسل کا یہی قانون ہے اور تمہارے اقوام متحدہ کا یہی قانون ہے؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو استعفے دے کر گھروں پہ چلے جاؤ اور مجاہدین کو اجازت دے دو، جاؤ خود جا کر وہ بیت المقدس کا حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ کیا تمہارا انصاف ہے؟ اسی انصاف کو لے کر تم ان تنظیموں میں بیٹھے ہو، عالمی حقوق کی تنظیمیں، بڑے تنظیم کے تم علمبردار بنتے ہو۔ کیا تم صرف امریکہ کے جو مرتے ہیں ان کا تحفظ کرتے ہو؟ اب برطانیہ میں مر جائے تو اس کا تحفظ کرتے ہو، کشمیر میں مر جائے تو تمہاری پیشانی کے تیور نہیں بدلتے؟ اور فلسطین آج خون خون ہے، لہو لہو ہے، انبیاء کی زمین، اور نمازیوں پر دوران نماز ان کو شہید کر دیا گیا، اور تمہارے غیرت کو ٹس سے مس ہونے کا موقع نہیں ملا۔ میں کیا اس سے سبق لوں؟ میں یہ مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، مسلمان ملکوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نیٹو فوج کا اتحاد بن سکتا ہے تو اسلامی ملکوں کا اسلامی بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اسلامی ملکوں کا اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا، کان الناس امتا واحدہ، یہ تو امت واحد ہے، یہ تو ایک امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت ایک جست واحد کے برابر کی مانند ہے۔ اگر ایک جگہ پہ جسم کو تکلیف ہو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح پوری امت میں سے اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچے تو پوری امت کو ہل جانا چاہیے، دہل جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے۔ آج فلسطین جس طریقے سے خون کی ندی نالے بہائے جا رہے ہیں، پوری امت کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ تو فلسطین والے نمٹیں، یاد رکھو اگر خدا نہ خواستہ یہ اسرائیلی گماشتے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یہ اسرائیلی گنڈے ایران میں جائیں گے، یہ اسرائیلی گنڈے بیت حرمین شریفین کی طرف اپنے منہ کریں گے، حرمین شریفین کو برباد کرنے کے عزائم ان کے اندر ہیں۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں حرمین شریفین پر کوئی آنچ آ گئی تو پھر ہمیں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔